کا اور اکادمی ادبیات کا، اور یہاں پر آپ سب کا جو یہاں حاضرین ہے، خاص طور سے پروین ہماری دوست صدر اور اس محفل کی، اور یہ ہماری ہم سفر رہی ہیں بہت عرصے سے اس سفر میں جو نسائی شعور کا سفر ہے۔ میں تانیثیت کو دراصل تانیثیت نسائی شعور ہے، اور یہ شعور ہی انسان بناتا ہے، اور انسان جو ہے وہ نہ مذکر ہوتا ہے نہ وہ مؤنث ہوتا ہے، وہ فرد ہوتا ہے، اور جسے بھی یہ شعور ہے وہ تانیثیت کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، اور جسے شعور نہیں ہے وہ اس ایجنڈے کو پروموٹ کر رہا ہے جو عورت کے بحیثیت بے شعور ہستی ثابت کرنے کے لیے سماج میں جاری ہے۔ تو میری یہ کتاب اردو شاعرات اور نسائی شعور 100 برس کا سفر سن 1920 سے لے کے 2020 تک کی شاعرات پر کے کام کے مطالعے پر مبنی ہے، اور اس میں اس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تو جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا تھوڑا سا جواب میں نے اس کے پیش لفظ میں دیا ہے، تو میں یہاں سے پڑھ دیتی ہوں، شاید اس میں آپ کو جواب مل جائے، اور اگر پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ خواتین کے ادب پر تنقید اور تحقیق اب ہم خواتین قلم کاروں کو خود کرنی ہوگی، یہ خیال کب پیدا ہوا تھا یاد نہیں، تاہم میں نے 2000 میں اس جانب عملی قدم اٹھایا۔ اسی برس جامعہ کراچی میں شاعرات پر پی ایچ ڈی کے لیے داخلے کی وجہ اسی خیال کی پختگی تھی کہ بیشتر مرد ناقدین خواتین کی تحریر کی جانب توجہ نہیں دے رہے تھے، اور ان کا رویہ بھی جانبدارانہ ہوتا تھا یا سرپرستانہ ہوتا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ فہمیدہ ریاض اور پروین شاکر کی شعری تخلیقات کو جو معنی دیے جا رہے تھے اور الفاظ سے جو مفاہیم نکالے جا رہے تھے وہ دراصل ان کے اظہار میں نہیں تھے۔ خواتین کی شاعری کی وہ جہتیں جن میں ان کا شعور پدرسری سماج کی فکر سے متصادم اور روایتی بندشوں سے انحراف کا ہو، بیجا تنقید کا نشانہ بنائی جاتی تھیں۔ ایسے میں فہمیدہ ریاض نے جب اپنی انجمن وعدہ قائم کی تو ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم ملا جس پر باشعور لکھنے والے بلا تخصیص صنف ہم آواز ہو کر جمع ہو گئے۔ وعدہ کے تحت ہم نے خواتین کے ادب پر باقاعدہ کانفرنسیں منعقد کی اور ان میں پڑھے جانے والے مضامین کو یکجا کر کے 4 کتابیں شائع کی۔ اس اہم عملی قدم کے لیے میں فہمیدہ ریاض، آصف فروخی اور شاہ محمد مری کی شکر گزار ہوں کہ اس سلسلے میں نسائی شعور پر پہلی قومی کانفرنس جو اپریل 2005 میں کراچی میں ہوئی تھی، اس میں پیش کیے جانے والے مضامین پر مشتمل خاموشی کی آواز میں میرے ساتھی مرتب آصف فروخی تھے، دوسری کتاب فیمینزم اور ہم میں نے اور فہمیدہ نے کی تھی، تیسری کانفرنس بلوچستان کا ادب اور خواتین کوئٹہ میں ڈاکٹر شاہ محمد مری کی سنگت اکیڈمی کے تعاون سے ہوئی تھی، اور ان مضامین پہ انہی کے معاونت سے ہم نے کتابیں مرتب کی تھی۔ اگلی کانفرنس لاہور میں ہوئی تھی جس کا موضوع تھا نسائی رد تشکیل۔ اس کانفرنس میں جائزہ لیا گیا تھا کہ بے حد مستند اور معتبر لکھنے والوں نے اپنی تخلیقات میں خواتین کو کس طرح پیش کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ جب سن 2000 میں میری کہانیوں کی کتاب شائع ہوئی تھی، کہانیاں گم ہو جاتی، تو سب سے پہلے ضمیر علی بدایونی نے اس کے ابتدائی میں نسائی شعور اور نسائیت کی تحریک پر گفتگو کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ دراصل عورت کی اس شخصیت کی تلاش ہے جو معاشرتی رویوں میں کہیں گم ہو گئی ہے، اور سماجی رویوں میں اس گم شدہ عورت کی تلاش مجھے تحقیق کی جانب لے گئی۔ میں نے سن 2000 میں ڈاکٹر اسلم فروخی کی نگرانی میں اردو رسائل میں شائع ہونے والی شاعرات کے موضوع پر تحقیق کا کام شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ ذیخ شین زاہدہ خاتون شروانیہ کا ادبی قد و قامت ان کی ہم اثروں سے کسی طور بھی کم نہیں تھا، یعنی وہ حالی شبلی، اور اس زمانے میں جبکہ اقبال اور جوش ان کے ہم عمر تھے، اس وقت اسی سطح پر لکھ رہی تھی۔
شاعری بھی اور نثر بھی، جو اس دور کا اس عہد میں ایک بہت نمایاں کام تھا، لیکن ان پر کوئی تحقیق 100 سال میں نہیں ہوئی تھی۔ اور اسی طرح مجھے ان کی شاعری کے پورے جو کتاب ملی وہ بہت مضبوط شاعری تھی، اور اس میں فیمنسٹ کانشیسنس حاوی تھی۔ اور اس سن 1915 میں انہوں نے ایک مثنوی لکھی تھی 60 بن کی، جو علامہ اقبال کے شکوے کے طرز پہ تھی، جو مردوں سے شکوہ تھا، برصغیر کے مردوں سے شکوہ تھا۔ تو جب میں شاعرات پر کام کرتے ہوئے میں نے زاہدہ خاتون پر کام شروع کیا، تو مجھے لگا کہ یہ تو پوری ریسرچ انہی پر ہونی چاہیے، تو میں نے اس کام کو وہاں چھوڑ دیا تھا، اور زاہدہ خاتون شروانیہ پہ پوری تحقیق کر کے ان کی ڈائری اور ان کی جو غیر مطبوعہ غزلیں وغیرہ تھیں وہ سب بھی جمع کی، اور وہ میری پی ایچ ڈی اس کے اوپر ہوئی۔ اور اس وقت پھر مجھ سے یہ سوال کیا جانے لگا کہ میں جیسے مشفق خواجہ نے کہ تم تخلیق کار ہو، تحقیق کی طرف کیوں چلی گئی؟ تو یہ سوال مجھ سے کئی لوگوں نے کیا، تو میں مذاق میں کہہ دیتی تھی کہ قلم کی دھار تیز رکھنے کے لیے۔ تو واقعی میں نے قلم کی دھار تیز کی، کیونکہ جو حملے خواتین اور شاعرات پہ ہو رہے تھے، ایک طرف ان کا بھی جواب دینا تھا، اور ایک طرف جو تاریخ سے، ادب کی تاریخ سے اور عمومی تاریخ سے عورت کا جو وجود غائب تھا، اس کو بھی تاریخ کے صفحات پر لانا تھا۔ تو اس طرح جب میں نے یہ کتاب اپنی لکھی، جب وہ اب میں جب بیچ میں مجھے کچھ اور مصروفیات آ گئیں، وہ میں زاہدہ خاتون، تو پھر میں نے یہ شاعرات پر کام شروع کیا، اور یہ جو کچھ مواد میرے پاس تھا اور کچھ مزید اور جو لکھتی رہی تھی، ان سب کو یکجا کر کے میں نے یہ کتاب شروع کی۔ اور اس کے بارے میں بس صرف اتنا یہ کہوں گی کہ جو میں نے کچھ نسائی شعور کے بارے میں اس عنوان سے اس کو شروع کیا کہ انسان کی تاریخ دراصل اس کے شعور کی تاریخ ہے، اور جب ہم نسائی شعور کی بات کرتے ہیں تو یہی دیکھنا ہے کہ تاریخ کے سفر میں عورت کے ہم سفر ہونے کا شعور کے آغاز کس مقام سے ہوا ہے۔ ہر دور کا ادب اس دور کی تاریخ کے لیے سند ہے کہ اس میں سماج کا ظاہر اور باطن دونوں لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ پیمانہ ہے جو تہذیب کے ارتقاء کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ تہذیب جو شعور انسانی کے بغیر ممکن نہیں، انسان کی دیگر حسیات کے ساتھ اس کے حصے جمال کی بھی آئینہ دار ہوتی ہے، اور جس کا اظہار ادب اور فنون میں ہی ممکن ہے۔ چنانچہ جب ہم نسائی شعور کی بات کرتے ہیں تو اس کا ماخذ وہ ادب اور فنون ہے جس میں سماجی رویوں کا اظہار ہوتا ہے۔ نسائی ادب عورت کی مظلومیت کا نوحہ ہے۔ یہ بہت سارے مفروضات نسائی ادب کے بارے میں اور پروپیگنڈا بھی ہے، تو نہ تو یہ کوئی عورت کی مظلومیت کا نوحہ ہے، نہ کوئی ایسا زنانہ ڈبہ ہے جس پر لکھا ہو کہ مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ نسائی ادب عورت کی محکومیت یا مرد کے ظلم پہ نعرہ بازی بھی نہیں ہے۔ نسائی ادب کے تنقید نگاروں نے علمی و استدلالی بحث کی ہے اور اس رویے کی طرف متوجہ کیا ہے جس میں عورت کا وجود یا تو بالکل گم ہو جاتا ہے یا کسی ایسی شکل میں سامنے آتا ہے جو اس کا حقیقی روپ نہیں ہے، بلکہ کسی حد تک غیر انسانی ہوتا ہے۔ اس کے ظاہری خد و خال کی حد سے زیادہ وضاحت اور باطنی وجود کو یکسر نظر انداز کرنا یا عام سی بات ہے۔ ایسے میں اگر نسائی تنقید نگار نسائی شعور کی بات کر رہے ہیں، یہ نسائی تحریر یہ نسائی تحریر یا ان تحقیقات کو جنہیں ہم لا علمی میں نسائی ادب سمجھتے ہیں، انہیں دوبارہ ایسے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش ہے جیسی کہ وہ لکھی گئی ہیں۔ ہمارے سماج نے صدیوں سے عورت کے مکمل وجود پر ایسا پردہ ڈالا ہے جس کے پیچھے صرف تصوراتی عورت رہ جاتی ہے۔ ایک پرچھائی یا صرف پیرہن دیکھ کر پورا امیج بنانا ہمارے ادب میں پختہ رویہ رہا ہے۔ جب عورت نے پردے کی پابندی توڑی تو اس کے پیرہن کے رنگ اور ہاتھوں کے کنگن تک ہی بات گئی۔ ہمارے سماج میں مجموعی طور پر عورت کے مساوی حقوق سے عمومی طور پر مساوی حقوق سے انکار نہیں کیا جاتا ہے، مگر ہر سطح پر سماجی رویے اس کی مساوی حیثیت کو رد کرتے رہتے ہیں جو بحیثیت باشعور انسان اسے حاصل ہونی چاہیے۔ اسی مقام سے نسائی ادب کا آغاز ہوتا ہے۔ نسائی ادب کو سمجھنے کے لیے جانبدار،
دین کو یہ بات مد نظر رکھنا چاہیے کہ نسائی تخلیقات بہت واضح طور پہ یہ کہتی رہی ہیں کہ ہم وہ نہیں لکھ رہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہم وہ نہیں ہیں جو آپ نے ہمیں سمجھا ہے۔ چنانچہ نسائی ادب تنقید کے ڈھلے ڈھلائے سانچے پر رکھ کر یا ترازو پر تول کر جانچا نہیں جا سکتا جس پر مفروضات کے باٹ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو پورا میرا یہ تھیسس ہے، لیکن میں ایک دو مثالیں دوں گی کہ میں نے اس میں جن شاعرات کو لکھا ہے وہ کون ہے۔ اب ہماری بہت اہم شاعرہ تھیں جن کا حال میں انتقال ہوا ہے، ماہ طلعت زاہدی، اور ہماری شاعرہ تھی منصورہ احمد۔ تو یہ دونوں شاعرات ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے، میں ان کی ہی یاد میں ان کی نظمیں یہاں پہ پڑھوں گی۔ اب یہ جو ہے منصورہ احمد نے یہ نظم لکھی ہے، اور اب دیکھیے کہ یہ ہمارا سماجی رویہ ہے کہ نہیں ہے۔ میں گڑیوں سے نہیں کھیلی، میں گڑیوں سے نہیں کھیلی، میرے بھائی میری گڑیوں کی ٹانگیں اور بازو توڑ دیتے تھے۔ میں گڑیوں سے نہیں کھیلی، میرے بھائی میری گڑیوں کی ٹانگیں اور بازو توڑ دیتے تھے۔ میرے آنگن میں ایک سورج کا گھر تھا جہاں سارے کھلونے اور غبارے بھج سے اڑ جاتے۔ سنا ہے سب کا ایک بچپن ہوتا ہے، میرا بچپن کہاں ہے؟ تو پھر یہ کون ہے جو ہر گھڑی مجھ سے میری ٹوٹی ہوئی گڑیاں، کھلونے اور غبارے مانگتا ہے؟ سنا ہے زندگی آغازی بچپن سے ہوتی ہے، تو میری زندگی کا آغاز کب ہو گیا؟ تو میری زندگی آغاز کب ہوگی؟ یہ منصورہ احمد کی نظم ہے۔ اب ماہ طلعت میں نے گڑیا ہی کو پھر موضوع بنایا ہے، تو ماہ طلعت زاہدی کی بھی ایک نظم ہے گڑیا۔ چلے میں دوسری ان کی ایک اور نظم ذرا سا مختلف ہے۔ یہ آمنہ عدت کے دن کیسے گزارے گی؟ اب آمنہ کی لڑکیاں 6، ایک شوہر، آمنہ کو سب کی روٹی چاہیے۔ کچھ لڑکیاں چھوٹی اور بہت کچھ جو گھر سے باہر نہیں جا سکتی، نشہ کر کے پڑا رہتا ہے شوہر آمنہ کا۔ آمنہ ہی 7 جہانوں کا سہارا ہے، 7 جانوں کا سہارا ہے۔ چولہا، روٹی، جھاڑو، پوچھا، ہر طرح کا کام کرتی ہے کہ اس کا کام اس کا رزق ہے۔ وہ چھٹی لے گی اور نہ وہ بیمار ہی ہوگی۔ چلے آندھی کہ طوفان آئے، اس کو کام کرنا ہے۔ دعا ہے آمنہ کے سر پر اس کے بے حیا شوہر کا سایہ تا ابد باقی رہے، کیونکہ اگر وہ مر گیا تو آمنہ عدت کے دن کیسے گزارے گی؟ آخری میں ایک ذرا سا یہ بتا دوں کہ صرف میں نے یہی نہیں دیکھا ہے، بلکہ میں نے ایک جگہ پہ کچھ ڈائمنشنز لیے ہیں۔ آپ سب نے نون میم راشد کی نظم حسن کوزہ گر تو سنی ہوگی، تو اس کی آخری لائنیں ہیں جہاں اس کی بیوی آ کے اس سے کہتی ہے، جہاں زاد اس دور میں ہر روز وہ سوختہ بخت آ کر مجھے دیکھتی، چاک پر پابگل سربزانو تو شانوں سے مجھ کو ہلاتی، وہ شانوں سے مجھ کو ہلاتی۔ حسن کوزہ گر ہوش میں آ، حسن اپنے ویران گھر پر نظر کر، یہ بچوں کے تنور کیوں کر بھریں گے؟ حسن اے محبت کے مارے، محبت امیروں کی بازی ہے، حسن اپنے دیوار و در پر نظر کر۔ تو یہ وہ سوختہ وقت کا کردار ہے۔ بس میں ختم کر رہی ہوں، ایک بالکل ختم کر رہی ہوں چونکہ یہ تقابلی ہے، تو میں یہ بالکل اس کے اگینسٹ میں نے ایک ٹکڑا نکالا ہے جو عشرت آفرین نے لکھا ہے۔ اب وہ عشرت آفرین نے جہاں ذات کیا ورژن پیش کیا ہے، اور یہیں پہ میں ختم کروں گی کہ ان کی طویل نظم جہاں ذات سے اقتباس ہے۔ میرے اور تیرے درمیاں وصل کی ہر گھڑی میں نہ جانے کہاں سے وہی سوختہ بخت تیری کہ جو جاں فشانی کے شعلوں سے دہکے ہوئے زندگی کے ابد تاب تنور پر انگلیاں تیرے بچوں کے تھامے کھڑی بھوک سے برسرے جنگ تھی، جس کے نزدیک یہ تیرے کوزے، تیرا فن، تیری آگ سب، میری آنکھوں میرے پھول اور خواب سب زندگی کے ابد تاب تنور کی راکھ تھے۔
تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک مرد کس طرح دیکھتا ہے اور ایک عورت کس طرح دیکھتی ہے، اور زندگی کے حقائق کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے، ان سب کا ایک کریٹیکل جائزہ، ان سب کا ایک شعور ہی اصل میں نسائی شعور ہے، جو کسی مرد میں بھی ہو سکتا ہے اور کسی عورت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے سماجی بندھے بندھائے پیٹے پٹائے مفروضاتی رویوں سے بڑھ کر آگے دیکھنا پڑے گا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔